کہ وہ بھی پھر بعد پتہ نہیں 2 گھنٹے دوستوں میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ہماری حکومت کو ملک کے اندر 5 سال پورے کرنے دیے گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کا نقشہ بدل جائے گا. اور آئندہ کے لیے یہ جو چند لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے ہمارے قائد کے خلاف طرح طرح کی من گھڑت کہانیاں بناتے ہیں, ان پہ الزامات لگاتے ہیں, انہوں نے آج تک کبھی ان کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا, مگر ان لوگوں کا وتیرہ بد زبانی, بد اخلاقی, جھوٹ بولنا, اور ان کے خلاف ایک مکمل ثبوت موجود ہے. اس کے باوجود گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ ملک کے اندر انتشار پیدا ہو. ابھی جو 126 دن کا دھرنا دیا گیا تھا, ملک کو اگر یہ نہ دیتے تو آج جو ہے بجلی کا تقریباً معاملہ حل ہو جاتا. ابھی بھی میں پاکستان سے آیا ہوں تو پہلے کی نسبت آج سے 4 سال پہلے جو ملک کی حالت تھی, اب بجلی کی لوڈ شیڈنگ تقریباً جو ہے ختم ہو چکی ہے تھوڑی سی, یہ نہیں کہ ختم بالکل مکمل ختم نہیں, تھوڑی سی ہے. تو اس لیے تو ہم یہ دن جو ہے اس لیے مناتے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے کسی ڈکٹیٹر کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ ملک کے اندر یہ شب خون مارے اور منتخب حکومت کو جو ہے وہ ختم کرے اور اپنا جو ہے وہ ملک کے اندر اپنا نظام لے کے آئے اور ملک کو آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے دھکیل دے. تو اس لیے میں آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس وقت یہاں پہ تشریف لے کے آئے, اور آپ صدر محترم کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں پھر ان سے, اور اپنے جو تمام جو معززین ہیں ہمارے یہ الحاج فؤاد صاحب, انہوں نے تو ڈکٹیٹروں کے خلاف بہت ایک لمبی جدوجہد کی ہے, انہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں, ان کا ایک ماضی ہے بہت لمبا ہماری جماعت کے مقصد پرانے ہمارے یہ ایک رہنما ہے اور انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہے. ابھی ہو سکتا ہے یہ بعد میں, مجھے تو جن چیزوں کا علم نہیں ہے وہ آپ کو بتائیں گے. تو میں آپ لوگوں کا تمام کا سب سے پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا بہت بہت شکریہ. مرزا عابد صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. جہاں میٹرو چلتی ہے, جہاں امن ہوتا ہے, وہاں ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, جو حقیقی تبدیلی آئی ہے, لوگ تبدیلی کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن جو تبدیلی آئی ہے وہ ہمارا شہر کراچی ہے. وہ روشنیوں کا شہر جس کی روشنی مدھم ہو چکی تھی, جہاں دن کیا جو پردیسی گھر سے باہر جاتا تھا, جو کراچی کے رہنے والے گھر سے جاتے تھے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم لوٹیں گے کہ نہیں. یہاں اس مجمع میں یا اس لوگوں میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں کراچی کے, وہ حقیقت بتا سکتے ہیں کہ آج کا کراچی وہی کراچی جو آج سے 22 سال پہلے تھا. یہ سب کوششیں کس نے کی, یہ روشنیاں بحال کس نے کی؟ یہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف کی کوششوں سے ہوا. آج کراچی کے لوگوں نے امن کا سانس لیا. ان پر بہت سے ظلم ہوئے لیکن کراچی پھر روشنیوں میں آ گیا ہے. اب میں کون بول رانا ابرار بول رہے ہیں جاپان تو. اچھا بوت تک ہے, چلو ٹھیک. کتنی دیر تک باہر آ جائیں گے؟ چلو ٹھیک ہے. بوت دے اندر گئے ہوئے نے, وہ کہتے ہیں کہ اتوں پولیس دے نال نے, اندروں نکلتے ہیں باہر. اب میں ہمارے شہر کراچی کے مسلم لیگی رہنما الحاج فواد احمد صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو قوت والا ہے, طاقت والا ہے, عزت والا ہے, جس نے میرے قائد جمہوریت میاں محمد نواز شریف کو حوصلہ اور جلا بخشی, جس نے میرے قائد کو ہمت عطا کی اور جس نے سامراجی قوتوں کا مقابلہ کیا. عزیز ساتھیوں, قربانیوں کا نام ہی جمہوریت ہے. میرا وطن جب 1947 میں آزاد ہوا تو اس وقت سے اس سامراجی قوتوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو شہید کر دیا. اپنی موت نہیں مرے,
آپ کو یاد ہوگا کہ کوئٹہ سے ایک قائد اعظم محمد علی جناح کا طیارہ چلتا ہے اور منگو پیر کے ایئرپورٹ پہ اترتا ہے، اور وہاں سے ان کی گاڑی جب ہاسپٹل جا رہی ہوتی ہے تو اس میں پیٹرول نہیں ہوتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ملک کا سربراہ اس کی گاڑی میں پیٹرول نہ ہو۔ ایک سازش تیار کی گئی اور انہیں رستے میں ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد میرے ملک بنانے والے ان سپاہیوں میں لیاقت علی خان شہید، جسے اسی سامراجی قوتوں نے پنڈی میں شہید کر دیا، اور اس کے بعد شہید کرنے والے قاتل کو بھی ختم کر دیا گیا تاکہ نشان ہی مٹا دیا جائے۔ یہ شروعات تھی ماشاء اللہ کے لیے راستے ہموار کرنے کی۔ پوری قوم کا اعتماد ان قائدین پر تھا، پوری قوم ان پر اعتماد کرتی تھی، اور انہیں ختم کر دیا گیا کیونکہ سامراجی قوتوں کی یہ کوشش تھی کہ ہم اقتدار میں آ جائیں اور ہم اپنی مرضی سے اس ملک کو چلائیں اور اس ملک کی جمہوریت کا خاتمہ کر دیں، اس ملک کی عوامی طاقت کو کچل دیں۔ اس وقت سے آج تک اسکندر مرزا کے زمانے سے لے کے اسکندر مرزا سے پھر ایوب خان، ایوب خان سے پھر یحییٰ خان، یحییٰ خان سے پھر ایک جمہوری قائد جو کہ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بھی بنا، شاید آپ کے علم میں ہو، بھٹو صاحب کو یحییٰ خان نے جب اقتدار دیا تو ساتھ میں چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی بنا دیا۔ تو میرے ملک کا ایک اور سیاہ دور شروع ہو گیا کہ ایک جمہوری قائد جو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گیا، چاہے جو بھی حالات تھے۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ سے بنائے ہوئے جرنل نے اس کا بھی تختہ الٹ دیا اور اسے اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ یہ انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوتا رہے گا جو پاکستان کے توڑنے والے اور پاکستان کے ساتھ دشمنی کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ پھانسی کے پھندے تک پہنچیں گے، وہ عبرتناک انجام تک پہنچیں گے، کیونکہ پاکستان اللہ اور اللہ کے رسول کے نام سے مسلمانوں کے لیے ایک خوبصورت ملک بنایا گیا تھا، جس کے توڑنے والے وہ اسلام دشمن، پاکستان دشمن ہے، جس میں جو بھی قوتیں شامل تھیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ دیکھ لیجئے اندرا گاندھی کو بھی سخت سزا، مجیب الرحمان کو بھی دیکھیے کتے کی موت، اور تیسرا پھانسی چڑھا، جس نے تم ادھر اور ہم ادھر کا نعرہ دیا۔ یہ بھی ایک ماشاء اللہ کی ایک بتانے کا مطلب یہ ہے کہ سازشیں قائد اعظم کے زمانے سے چلتی رہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا قائد عطا فرمایا کہ جو محب وطن اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہتا تھا۔ اللہ نے مواقع دیے، آہستہ آہستہ وہ وزارت عظمیٰ تک پہنچے، اور عوام کی محبت اور تائید کے ساتھ جب وہاں تک پہنچے اور انہوں نے بھی اپنی مرضی سے ایک جرنل چنا۔ جب انہوں نے جرنل چنا تو اس نے بھی وہی سامراجی قوتوں کے اشارے پہ، میں تو یہ کہوں گا پینٹاگون کے اشارے پہ، انہوں نے، کیونکہ حب الوطن، جو ملک کی ترقی کے لیے جو بھی کام کرے گا اس کی دشمنی میں امریکہ کی CIA شامل ہوتی ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے تاکہ یہ ملک ترقی نہ کر سکے، اور پینٹاگون وہاں پہ ہمارے پھر دفاعی اداروں کے ان لوگوں کو استعمال کر لیتا ہے۔ بہرحال جی ہمارے ساتھ وہی ہوا، ماشاء اللہ لگا دیا گیا، قائد محترم کو ملک بدر بھی کر دیا گیا۔ ملک بدری کے بعد جو بھی ظلم و ستم اس سے پہلے ہوتے رہے وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، کارکنان نے بھی قربانی دی، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جمہوریت قربانیوں کا نام ہے۔ اور آج جو جمہوریت پاکستان میں قائم ہے، یہ یقین کیجیے اگر وہ معاہدہ نہ ہوتا بے نظیر اور نواز شریف کے درمیان، آج اس ملک میں جمہوریت قائم نہ ہوتی۔ یہ ان دو لیڈروں کا قرب
قریب آنا پاکستان کی عوام کے لیے خوش آئین تھا اور یہ ایک بہترین فیصلہ تھا. اس فیصلے سے آپ نے دیکھ لیا کہ پھر کیا کیا کہ بے نظیر آئیں, انہیں اقتدار ملنے کی امید تھی, انہیں مار دیا گیا, ختم کر دیا گیا, کیونکہ جمہوریت کی پٹری کو ڈیریل کرنا تھا. فوج کی قوت اسی طرح ڈکٹیٹر کی حیثیت سے آپ کے اوپر قابض رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ آپ کا قائد آیا اور آپ کے قائد کو عوام نے اپنی محبت اور خلوص کے ساتھ منتخب کیا, اور اس کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے آج جو جنرل صاحب ہیں, شروع کے چند دن تو بڑی مشکل سے گزرے ان کے, کیونکہ وہ پرانی اس جنرل کے ساتھی تھے جو CNC تھے, ان سازشیں کرنے میں لگے ہوئے تھے نواز شریف کے خلاف, لیکن اللہ نے مدد فرمائی اور ان کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے وہ برداشت کرتے رہے. اور آج جو جنرل ہے یہ فیلڈ کا جنرل ہے, یہ جنرل کبھی مارشل اللہ نہیں لائے گا, یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جنرل جمہوریت پسند جنرل ہے, یہ پاکستان سے پیار کرنے والا جنرل ہے, کیونکہ اس سے معلوم ہے کہ پاکستان کی ترقی, پاکستان کی خوشحالی جمہوریت میں ہے. فوج کی ترقی بھی جمہوریت میں ہے, فوج کو مضبوط بھی جمہوریت ہی بنائے گی. فوج کے دور میں ملک ترقی نہیں کرتا. فوج کے دور میں رشوت, چور بازاری عام ہو جاتی ہے. عوام کو بہت سی سہولتیں نظر آتی ہیں اور عوام خوش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس تو پیسہ ہے, سب کچھ ہے, یہ ہر کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. لوٹ کھسوٹ, ہم لوگ بالکل مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں اس زمانے میں. ہم رشوت ہر کام اپنا کرا لیتے ہیں, چوری چکاری ڈکیتی جو چیزیں چھین لیتے ہیں, زمینیں بھی چھین لیتے ہیں, مکان بھی چھین لیتے ہیں. لیکن جب جمہوریت آتی ہے تو قانون کا احترام بھی کرنا اس قوم پر فرض ہے, کیونکہ جمہوریت نام ہی اس بات کا ہے, قربانی دینی ہے تو پاکستان کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے. آج دیکھیں جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, اس ملک میں ہم گاڑی کس طرح چلاتے ہیں بھائی, ہم اس ملک میں کس طرح رہتے ہیں بھائی, اس ملک کے قانون کا کس طریقے سے احترام کرتے ہیں. چلان ہوتا ہے تو فوراً وہ پرچی دیتا ہے, 1.5 مان بھر کے بھی آ جاتے ہیں, 2 پوائنٹ بھی کٹا لیتے ہیں. ہمارے ملک میں وہی دور, کیونکہ ہم نے بہت زیادہ دور, جو ہمارے بزرگوں نے یا ہمارے جو پہلے والی جو جنریشن تھی, انہوں نے ماشاء اللہ کے دور میں آنکھیں کھولی, اور ماشاء اللہ کے دور میں انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی. آج تبدیلی کا وقت ہے, لیکن آج بھی میرے ملک میں جمہوریت دشمن قوتیں کھڑی ہیں جو یہودیوں کے مال پر پاکستان کی جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتی ہیں. انشاءاللہ میں پھر کہہ رہا ہوں, کیونکہ قربانی جمہوریت اور نواز شریف کی بصیرت جو اتنے بڑے حادثے کو بچا گئی, ورنہ یہ جو دھرنے کی بات کی ہے نا بھائی صاحب نے, دھرنا یقین کیجئے کہ وہ جو امپائر کا اشارہ تھا وہ مارشل اللہ تھا. یہ صرف نواز شریف صاحب کی اور ان کے دوستوں کی اور ان کے چاہنے والوں کی یہ کوشش کی وجہ سے وہ معاملات آگے تک نہیں بڑھے, اور بڑا برداشت کیا ہے انہوں نے, ان کی ٹیم نے. اور الحمدللہ اب ماشاء اللہ کے دروازے بند ہیں. یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, بالکل دل سے نکال دیں, عمران خان کے دن گنے جا چکے ہیں. بھونکتا رہے گا اسی طرح, شور مچاتا رہے گا, جھوٹ بولتا رہے گا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو غرق کر دیتا ہے, اور اس قوم کے ہاتھوں غرق ہوگا. میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں, جو پالیسی لے کے یہ چل رہے ہیں, وہی پالیسی لے کے ایک زمانے میں اصغر خان صاحب لے کے چلے تھے, ایوب خان کے دور میں. وہ جلسہ جلوس میں نے خود کراچی میں دیکھا ہے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں عمران خان جیسے 20 جلسے بھی ہو جائے نا, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بھٹو صاحب نہیں کر سکے, نواز شریف نہیں کر سکا, میرا لیڈر نہیں کر سکا. اس کا جلسہ قائد اعظم کے مزار سے لے کے بنس روڈ جہاں پہ اس نے تقریر کرنی تھی, وہاں تک لوگ تھے. 14 گھنٹے میں اس کی گاڑی وہاں پہنچی. جب ہم میاں صاحب کا جلوس لے کے ایئرپورٹ سے آ رہے تھے تو میں نے کہا میاں صاحب ہم نے اصغر خان کا ریکارڈ توڑنا ہے, ہم 14.5 گھنٹے میں پھر قائد اعظم کے مزار پہنچے تھے. بتانے کا مطلب یہ ہے اتنا بڑا جلسہ, اور اس کی پالیسیاں بھی یہی تھیں, الزام تراشی. اور یہ کیا ہوا, یہ آپ جو نام سنتے ہیں اعتزاز حسن, یہ اس وقت ان کے جنرل سیکریٹری تھے. میاں نواز شریف صاحب پنجاب کے نائب صدر تھے, وہ بہت بڑی پارٹی تھی.
وہاں سے لوگ جو ہے نا بڑے خوبصورت لوگ، قابل ترین لوگ جو ہے نا، پھر کوئی پیپلز پارٹی میں گیا، کوئی مسلم لیگ میں آیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا ایک لیڈر عطا فرمایا، اور ہمیں فخر ہے اپنے قائد پر کہ وہ اپنے حسن و اخلاق سے، اپنی زبان سے کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کو اوئے بشیر لنڈن نہیں بنتا، کسی کو وہ دھمکیاں نہیں دیتا، کسی کو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں لٹکا دوں گا، میں تمہیں بند کر دوں گا. اوئے بھائی انجام پہ تو سب نے پہنچنا ہے. جس نے پاکستان کے ساتھ غداری کیا، پاکستان کے کسی معاملے میں کسی نے کچھ بھی کیا، اس کو اس کے انجام تک پہنچنا پڑے گا. آج افواج پاکستان کی عزت اور وقار اس جنرل راحیل شریف اور میاں محمد نواز شریف کی وجہ سے. ان دونوں میں اتحاد، یہ اتنے قریب ہیں کہ لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ یہ ہر معاملے میں آپ دیکھیں، کبھی آپ نے پچھلے ادوار میں دیکھا ہوگا کہ جنرل جب ملتا تھا تو لوگ خوف کھاتے تھے کہ شاید اب حکومت جانے والی ہے. یہ جنرل کتنی بار ملا ہے بھائی نواز شریف سے؟ آپ ہر دوسرے تیسرے دن سنتے ہوں گے کہ جنرل صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی. تو وہ ایک ایک پاکستان کے معاملات پر مشورہ کر رہے ہیں اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے فیصلے کر رہے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ میرے دوستوں، جاپان میں رہنے والے میرے بھائیوں، میں اپنی اذیت کی کیا بات کروں. اس وقت تو پاکستان مسلم لیگ کے تمام کارکنان اذیت کا شکار تھے جب حکومت چھینی گئی. ایسے حکومت تو کئی بار نواز شریف سے 2-2 سال بعد چھینی گئی. اس میں بھی فوج کی سازشیں تھیں، اس میں بھی ایجنسیوں کی سازشیں تھیں، اور اس میں اس وقت کی جمہوریت جو تھی وہ ایک میں کہتا ہوں کہ وہ بچپنے کی حکومتیں تھیں. پیپلز پارٹی ہمارے خلاف سازش کرتی تھی، ہم اس کے خلاف سازشیں کرتے تھے، حکومتیں چینج کروا دیتے تھے 2-2 سال بعد. آج وہ وقت آ گیا کہ انشاءاللہ جس طرح پیپلز پارٹی نے 5 سال پورے کیے اور اقتدار اعلیٰ طریقے سے دوسری پارٹی کو سونپا گیا، اسی طرح کوئی بھی کل جیتے، عوام جس کا بھی فیصلہ کرے، اسی طرح 5 سال بعد انشاءاللہ یہ جائے گی. حکومت جانے والی نہیں ہے، بھونکنے والے بھونکتے رہیں گے، شور مچاتے رہیں گے، لیکن نواز شریف انشاءاللہ اپنا جو اس نے وعدے کیے قوم سے، پوری میعاد سے 1 ماہ پہلے آپ سن لیجئے گا. یہ آج آپ کو بتا دوں ان کی جو تمام تر کوششیں ہیں، 1 ماہ پہلے آپ پوری قوم، جس طرح پیلی ٹیکسی جب شروع ہوئی تھی تو لوگوں نے اس پیلی ٹیکسی کو پھر دوبارہ ووٹ دیا. اس وقت ہمارے لیے پیلی ٹیکسی بہت بڑا ذریعہ تھی روزگار کا. آج بجلی، آج ریلوے، آج دوسری چیزوں کے لیے وہ انشاءاللہ بہت بڑے کام کر رہے ہیں، اور پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا. اور اگلا دور بھی لکھ لیجئے پاکستان مسلم لیگ کا ہے. پاکستان میں ماشاء اللہ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ اگلا دور بھی مسلم لیگ کا ہوگا. الحاج فواد احمد صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی. انہوں نے ایک بات اور کی کہ بھونکنے والے بھونکتے رہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ انٹرنیشنل آوارہ آدمی ہے جس کو میں نے انٹرنیشنل آوارگی کا اس پہ تمغہ لگا ہوا ہے. جو بکواس کرتا ہے وہ کرتا رہے، میرے قائد کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. یہ ملک ترقی کرتا رہے گا، اس کے سبز ہلالی پرچم پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گی. یہ فوج اس کے نگہبان رہے گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو نظر بد سے بچائے گا. اب میں ایک ساتھی ہمارے جو ANP سے ہیں، انہوں نے ہمارے جذبہ اور ہمارے خیالات سنے. انہوں نے کہا کہ میں مسلم لیگ نون میں شمولیت کرنا چاہتا ہوں. اب میں ان کی دعوت دیتا ہوں. پرویز خان ان کا نام ہے، تو ان کو میں بلاتا ہوں کہ وہ پشاور سے تعلق رکھتے ہیں. وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں اور اس کے بعد مسلم لیگ میں شامل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں، میں تو اتنی باتیں نہیں جانتا
اور نہ میں نے کبھی اتنے پس پردہ رہا ہوں اکثر، لیکن آج ان بھائیوں کی محبت نے مجھے اتنی جرأت دی ہے کہ میں آپ بھائیوں کے سامنے تھوڑی باتیں کر سکوں۔ مجھے لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ تو نے مجھ کو لازوال کیا؟ ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا۔ ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کا۔ اگر میاں نواز شریف حقیقت نہ ہوتے تو آج پاکستان کے وزیر اعظم نہ ہوتے۔ میاں نواز شریف زندہ باد، میاں نواز شریف زندہ باد، ان لوگوں میں وہ قابلیت نہیں ہے، رانا ابرار زندہ باد، وہ قابلیت نہیں ہے۔ ان کو مینڈیٹ ملا ہے، ان کو پاکستان کے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، اور وہ پاکستان کے آج پرائم منسٹر ہیں۔ اور انشاءاللہ اگر عوام کے خدمت اور عوام کے ساتھ ان کی ایمانداری اسی طرح رہی، آپ پاکستان کے، میری 40-44 سال عمر ہے، پاکستان موٹر وے، میٹرو، پیلی ٹیکسی، پاکستان میں میں نے 12 دن جیل کاٹے ہیں مہنگا آٹا کی بیچنے کی وجہ سے، اور مجھے میاں نواز شریف نے پکڑا ہے۔ اور ہمارے مجسٹریٹ کو، ہماری عدالتوں کو آرڈر دیا کہ وہاں کوئی بھی کسی غریب آدمی کو مہنگا آٹا نہ بیچنے دیا جائے۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ میرے بھائیوں، پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد خود کرتے ہیں، اور جو اپنے بھائیوں سے، اپنے ملک سے، بلکہ ساری دنیا کے، اللہ تعالیٰ رب المسلمین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ ہمیں ساری دنیا کے ساتھ مل کر، ان کے ساتھ یکجہت ہو کر، اور اس دور کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کر کے ہم اس دنیا میں جی سکتے ہیں، نہیں تو نہیں۔ میں خود پشاور KPK کا UC4 محلہ تیرائی کا رہنے والا ہوں، اور اب بلور صاحب، بشیر احمد بلور صاحب، ان کے حلقے کا ہوں، اور ووٹ دیے ان کو، لیکن وہ کامیاب کیوں کہ وہ عوام کے معیار پر پورے نہیں اترے، تبھی ان کو اکثریت اور حکومت میں ان کو نمائندگی نہیں ملی۔ جب آپ عوام کی توقعات پر اور ان کے معیار پر پورے ہوں گے تو تبھی آپ کو مینڈیٹ ملے گا۔ تو میں یہ مختصر طور پر لاسٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے پاس عوام کی مینڈیٹ، ان کی سپورٹ ہے، تبھی وہ ملک کے تیسری بار وزیر اعظم بنے، اور یہ اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ۔ اللہ ان کو کامیابی اور نصرت عطا فرمائے۔ وہ ایک سچے مسلمان پاکستانی اور پاکستان کے عوام کے ساتھ محبت رکھنے والے، پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے والے انسان ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ ذلیل ہوتے ہیں وہ لوگ جو بے ایمان ہو، جو ایزی لوڈ کرواتے ہیں میرے حلقے کے، جو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جو ایزی لوڈ کرواتے ہیں، اور استغفر اللہ وہاں پر لانگ مارچ اور یہ اپنا دھرنے پہ وہاں پر لڑکیوں کو نچواتے ہیں۔ میں نے دیکھے ہیں وہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں،
سارے 2 نمبر کے لوگ ادھر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں انہوں نے جو ہے نا وہ دندالی کی ہے، ثبوت بھی نہیں پیش کر سک رہے. تو ثبوت پیش کریں گے. مختصر یہ کہ ایمانداری کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ جو بندہ مخلص ہوگا اسے اللہ تعالیٰ آج بھی کامیاب ہے، کل بھی کامیابی انہیں دے گا اور انشاءاللہ دیتا رہے گا. والسلام. پرویز خان بہت جذباتی تقریر کر رہے تھے، ان کا بہت بہت شکریہ. اب میں مسلم لیگ نواز جاپان کے صدر رانا ابرار حسین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. رانا ابرار حسین. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوشی ہوئی خان صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کیا، اور یہ کسی کے کہنے پہ نہیں، ان کے اپنے جذبات تھے اور اس کا اظہار بھی کیا ان نے. اور بہت سے حقائق تھے، وہ شاید پہلی دفعہ آئے ہیں تو وہ انہوں نے کچھ چیزیں چھپا کے رکھی ہیں، لیکن جس آدمی میں ملک اور قوم سے محبت ہو وہ چہرے سے بھی اور الفاظ سے بھی اور جذبات سے بھی پتہ چل جاتا ہے. تو ہم خان صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں مسلم لیگ نون جاپان میں، اور ان قریب انشاءاللہ تعالی ہم اپنے دوستوں سے مشاورت کر کے آپ کی سوچ اور آپ کے خیالات کے مطابق کوئی ذمہ داری آپ کو دیں گے پارٹی کی، تاکہ اس پارٹی کو سیسا پلائی دیوار بنائیں. آپ جیسے نوجوان، آپ جیسے انسان جن میں اصلی حقیقت انسانیت کا جذبہ ہے. تو آپ کا ہمارے ساتھیوں کی ٹیم کا حصہ بننا ہمارے لیے قابل فخر ہے، اور ہمیں دلی خوشی ہے، میرے ساتھیوں کو خوشی ہے. ہم پھر سب کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں. تو اس کے بعد یہ ہے کہ پروگرام ہے آج کا اصل میں یوم دفاع جمہوریت پہ. تو ہمارے ساتھی سارے آئے ہیں. میرے سے پہلے الحاج فواد صاحب جو کہ سینئر مسلم لیگی رہنما ہیں اور جن نے پاکستان کے اندر پارٹی کے قائدین کے ساتھ مل کے جو ہے وہ سٹرگل کی ہوئی ہے، ان کے سامنے پارٹی کا نیچے سے لے کے اوپر تک کیا پوزیشن رہی، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، تنظیموں کو پنپنے کے لیے کتنا وقت درکار ہے، وہ سب حقائق سے واقف ہے. تو ان نے بھی اپنا اظہار خیال کیا. لیکن ان کے ساتھ ہمارے مرزا عابد صاحب ہیں، یہ بھی پیدائشی مسلم لیگی ہیں، ان کے والد گرامی بھی مسلم لیگی تھے، اور ان کا تو چنیوڑ سے تعلق ہے. یہاں بھی یہ جب مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تھی اس کے بانی اراکین میں سے ہیں. تو ان نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا. ٹائم کا بھی کچھ احساس کرتے ہوئے جو ہے میں چند الفاظ ہی آج بولوں گا. جلسے ہوتے رہتے ہیں بڑے بڑے، اس میں بات بھی کرتے ہیں. ایک چیز میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ لفظ ان نے کہا بونگتے ہیں لوگ، نام نہیں لیا لیکن ان نے کہا کہ بونگتے ہیں لوگ. جو وہ بونگتے رہیں وہ بونگتے رہیں گے، کیونکہ ان کے کام ہی بونگنا ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے قائد میاں نواز شریف کا اخلاق، الفاظ، ان کی انسانیت، ان کا دوسرے کو صاحب کہہ کے بلانا، ان کی کمزوری یا ان کی جو ہے وہ بزدلی کی غمازت نہیں کرتا. یہ عاجزی ہے، اور اللہ تعالیٰ عاجز کو ہی پسند کرتا ہے. جو آدمی کسی کو اس انتظار میں رہے کہ کوئی مجھے سلام کرے، میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا. جو سب سے پہلے السلام علیکم کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. تو جو بھی آدمی دوسرے کے لیے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کے کرے، نظر آئے کہ لیڈر ہے. میاں نواز شریف میں کوئی تو ایسی خوبی تھی
کہ اللہ نے انہیں تیسری بار ملک کا وزیر اعظم بنایا. لوگ جو مرضی کریں. وہ ایسا کون سا آدمی ہے کہ جس کی مخالفت نہیں ہوتی؟ وہ کون سا دین ہے جس کی مخالفت نہیں ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے کیا کوئی مخالفت کرے تو ہم دین اسلام چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں پتہ ہے ہم حق پہ ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہی دین ہے جو اللہ کا دین ہے. اسی طرح ہمیں جس حد تک اپنے دین پہ اور اپنے مذہب پہ اعتماد اور یقین ہے، اسی طرح ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نے ملک بنایا اور پاکستان مسلم لیگ ہی ملک سنبھال سکتی ہے. اور مسلم لیگ میں جو لوگ جو ان کے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، انہی کی نسلیں اس وقت جو ہیں وہ مسلم لیگ کے اندر ہیں، اور وہ کبھی بھی اپنے آباء و اجداد کے ناموں کو بدنام نہیں کر سکتے. اور ہم بونگنے والوں کو اور کھلاڑیوں کو اور اناڑیوں کو آج ان کے بونکنے کا جواب دیں گے اللہ کی مہربانی سے. لاہور کے 1-2-2 میں اور شام ہوتے ہی نتیجے آنے شروع ہوں گے، اور ان کی باتیں جو ہیں ان کے منہ پہ ڈبل کر کے ماریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم یہ نہیں کہ کمزور پارٹی ہیں، نہ ہم اس نے تو سیاست کا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا. اس عمران خان ہے جو الزام خان ہے، اس نے تو سیاست کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. اس نے کبھی سیاستیں ایسی ہوتی تھی کہ بینڈ باجے بجتے تھے جلسوں کے اندر. کبھی ہماری بہو بیٹیاں اس طرح جا کے سٹیجوں کے اوپر ناچ گانے کرتی تھی. اس نے تو قائد اعظم نے جس پاکستان کو بنانے کا اعلان جو ہے 1940 کو جو ہے وہ یادگار پاکستان کے گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے کیا، اسی یادگار کے اوپر اس نے بہو بیٹیوں کو نچایا. وہاں وہ کنجر خانہ بنایا، تو وائفوں کا اڈا بنایا. وہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا کہ جس نے اسلام کے نام پہ بننے والے ملک، لا الہ الا اللہ کے نام پہ بننے والے ملک کو کھلواڑ بنا کے رکھ دیا یہودیوں کی اور ہندوؤں کی. اور ایسی آج ان کا اسکینڈل نیا آیا ہے امریکہ کے اندر. اس نے کمپنی رجسٹرڈ کرائی ہوئی ہے اپنے دستخطوں کے ساتھ کہ جس میں یہودی لابی نے پیسہ لگایا ان دھرنوں کے لیے. اس ملک کے محب وطن حکومت کو ختم کرنے کے لیے یہ مشرف سے بھی 10 گنا آگے ہے. جیسے مشرف نے ملک پہ شب خون مار کے میاں نواز شریف کی جو ہے وہ منتخب حکومت کو ختم کیا تھا اور ملک کی ترقی کو روک دیا تھا، ورنہ مرزا صاحب کے کہنے کے مطابق یہ ملک آج جو ہے ایشیا کا ٹائگر کب کا بن چکا ہوتا. اس وقت سندیں لگ رہی تھی، اس وقت اکانومی کی پوزیشن آسمانوں کو چھو رہی تھی. جب میاں صاحب تھے ہم بجلی جو ہے وہ انڈیا کو فروخت کرنے کی باتیں ہو رہی تھی. اس وقت نوجوانوں کو یلو ٹیکسی اور رکشے چھین کے ان کو موٹر سائیکل اور دوسرے رکشے دیے گئے، سائیکل رکشے ان سے لے کے انسانیت کی قدر کی گئی. وہ چیزیں بھول گئی دنیا کہ جب میاں صاحب نے موٹر وے بنائی تو انہی لوگوں نے مخالفت کی تھی کہ اس سے تو بہتر تھا ہاسپٹل بنا دیتے، اس سے تو بہتر تھا فلاں چیز بنا دیتے. لیکن آج وہی موٹر وے جتنا اس وقت خرچہ آیا تھا اس سے 10 گنا زیادہ خرچہ بھی کریں تو وہ موٹر وے نہیں بنتی. اور اس پہ جتنا رش اس وقت اور لوگ استعمال کر رہے ہیں اور اس کے فائد سے جو ہے مستفید ہو رہے ہیں اور تعریفیں کر رہے ہیں اسی موٹر وے کی. جن لوگوں نے مخالفتیں کی ان کے جو ہے زبانیں نہیں سوکھتی تھی مخالفتیں کرتے ہوئے. رات دن ٹیلی ویژن کے اور اداریوں میں وہ کالموں میں میاں نواز شریف کی مخالفت کرتے تھے. آج میاں نواز شریف کو اس فیصلے نے اربوں ڈالر کا فائدہ موٹر وے کی صورت میں دیا ملک کو. اور اسی میاں نواز شریف نے جب میٹرو بس کے منصوبے شروع کیے اور ان کے بھائی نے جو ہے وہ ریکارڈ شارٹ پیریڈ کے اندر وہ میٹرو منصوبے بنا کے دکھائے کہ جس کے متعلق ترک کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ 12 مہینے میں ہم نے تو یہ نقشے کمپلیٹ نہیں کیے تھے. ترکی کے اندر ان نے 12 مہینے کے قلیل عرصے میں موٹر وے پہ گاڑیاں جو ہے وہ موٹر بسیں جو میٹرو کی ہیں اس میں بسیں چلا دی اور لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں اس میں روزگار بھی ملا. ٹائم شارٹ پیریڈ بھی ہوا. وہی لوگ تھے، لوگ تصویریں کھینچ کے صحافی بسوں کی چھتوں پہ بیٹھے پیچھے کھڑے ویگنوں پہ لٹکے اندر بکرے بنے ہوئے ویگنوں کے اندر. کوئی بھی 2 نمبر جاری 1 نمبر جاری ڈبل ہے، کوئی بٹھاتا ہے کوئی نہیں بٹھاتا. 10 کی سیٹیں ہوتی تھی 12 آدمی اندر بٹھاتے تھے. آج وہ لوگ ایئر کنڈیشن بسوں میں
دنیا کے جدید ترین ممالک کی سہولیات کو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہی پاکستانی لوگ. وہ اجتماعیت کا سوچتے ہیں, وہ قوم کا سوچتے ہیں, وہ ذاتیات کا نہیں سوچتے, وہ گروہ بندی کا نہیں سوچتے, وہ چند لوگوں کے لیے نہیں سوچتے, پوری قوم کے لیے سوچتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ انہیں پوری قوم کا رہنما اور لیڈر بنا کے ہر بار کامیاب کراتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میاں نواز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں. جو لوگ حسد کرتے ہیں, جو جیلس ہوتے ہیں, جو رات دن روتے ہیں, وہ روتے رہیں. ہم نے جو کرنا ہے وہ ترقی کے راستے ہیں, اس قوم کے لیے ہیں. آج اورنج جو ہے ٹرین چلنے کا, اورنج ٹرین جب چلے گی تو یامانوٹی لینڈ سے بہتر ہوگی. ہمیں فخر ہے کہ آج پاکستان جاپان بن رہا ہے, آج پاکستان جاپان سے آگے بھی نکل رہا ہے, پاکستان ترقی کی منازل طے کر رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی 2018 سے پہلے بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ختم کرے گا, اور میرا قائد ہی ختم کرے گا, میرا لیڈر ہی ختم کرے گا, اور میاں نواز شریف کرے گا ختم. جس کو پچھلے دور میں پیپل پارٹی کے دور میں آپ کے سامنے آ کے 10 گھنٹے نہیں, 12 گھنٹے نہیں, 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. لاہور کے اندر ٹیلی فون کو جودن کرنے کے لیے بجلی نہیں ہوتی تھی, ابھی کیا ابھی ختم ہو جاتا تھا. لیکن آج 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, 10-20 گھنٹے جو ہے وہ آ رہے ہیں. اور دوست نے لکھ کے بھیجا ملتان کے لیے میں میٹرو کا اعلان کیا ہوا ہے, بن رہی ہے, تیار ہو رہی ہے, ملتان ہو رہی ہے, فیصل آباد کا منصوبہ ہے, چنیوڑ تک کا منصوبہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہو رہی ہیں کہ چنیوڑ میں سونا اور چاندی نکل رہے ہیں. دیکھیں انہی کے دور میں ہوتا ہے نا, کیوں نہیں دوسرے دوروں میں. اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت کو جوڑا ہوا ہے عوام کے ساتھ, کہ ان کی عمر دیکھیں کتنی ہو گئی ہے, لیکن ان کو شام 24 گھنٹے میں 3 سے 4 گھنٹے کے سوا وہ سوتے نہیں ہیں. لوگوں کو یہ چیزوں کا علم نہیں کہ میاں نواز شریف کون چک جائے. وہ آدمی ہے جس نے 4 سال کا عرصہ جدہ کے اندر فجر کی نماز کی امامت کی ہے, خود نماز پڑھائی ہے, اور دسترخوان پہ 100 سے زیادہ آدمی نہیں ہوتے تھے تو صبح کا ناشتہ نہیں کرتے تھے, اور ان سب کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ دیتے تھے, تقسیم کرتے تھے. انسانیت کا جذبہ ہے اس آدمی میں. وہ انسان جو ہے وہ اس وقت ہمارے لیے ایک اثاثہ ہے اس ملک کا. لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مخالفت کرنے سے, الزام تراشیاں کرنے سے کھلاڑی جو ہے وہ کھلاڑی رہے گا, لیڈر نہیں بن سکتا. لیڈر بننا ہے تو اچھا انسان بنے, لیڈر بننا ہے تو اچھی انسانیت کے جذبات کے ساتھ عوام کی خدمت کرے. لیڈر بننا ہے تو لوگوں کو گالی گلوچ کا کلچر جو دیا ہے اس کو ختم کرے. لوگوں کو گالیاں, کون سا لیڈر ہے جس کو بخشا اس نے؟ پیپل پارٹی کا لیڈر زرداری ہے, کیا اس کی نقلیں نہیں اتاری؟ کیا دوسرے لیڈروں کے اوپر الزام تراشیاں نہیں کی اس نے؟ کیا میاں نواز شریف کی آج بھی کل پرسوں کے ایک انٹرویو میں نقلیں نہیں اتار رہا تھا کہ میاں صاحب جی شریف بنے ہوئے ہیں, یہ بنے؟ وہ تیری نقلیں ہم اتاریں, تیری شکل تم اپنی دیکھو, اللہ نے بنائی ہے, لیکن کم از کم یار کام تو اچھے کر لو. تم ہر وقت یہ بات کرتے ہو کہ جی یہ 122 کا آ رہا ہے, آج مارکا شروع ہے نا, اس میں لگ پتا جائے گا تو کنے پانی چند ایسی کنے پانی چند, یہ شام کو پتہ چل جائے گا. باتیں کرنی تو بہت ہے, بیٹھا ہوا ہے, جھوٹ بولی جا رہا ہے, دھاندلی ہو گئی, فلاں ہو گیا, فراڈ ہو گیا, چور ہے. دوسرے حلقے میں جاتا ہے, جب کام کیا کیا جی ان نے لاہور کے اندر, کسی کوئی گلی نہیں پڑی, کوئی کام نہیں, ایک پیسے تیلے کا کام نہیں کیا میاں نواز شریف نے, کوئی پیسہ نہیں لگایا اس میں, اس ملک کے اکاؤنٹ پر. دوسرے حلقے میں جاتا ہے, کہتا ہے سارا پیسہ پنجاب دا جڑا لاہور لاہڑ ہے. یار عجیب آدمی, تم اپنی زبان کا پاس نہیں کرتے. تم کہتے تھے امپائر کی انگلی اٹھے گی, جب امپائر نے بلایا, اس کے خیال کے مطابق جنرل صاحب امپائر تھے, تو اس کے ہنسنے اور خوش ہونے کا وہ چہرے کے تاثرات, وہ تصویریں کوئی میڈیا نہیں تھا جس نے نہیں لگائی, اور دیکھا کہ اس نے اس کو کتنی خوشی کہ مجھے بلا لیا جی جنرل صاحب نے. تو وہاں سے جب ملا نا ٹھٹھو, پھر آیا منہ لٹکا کے پیچھے. تو یہاں بھی جتنے لوگ, یہاں کوئی چند لوگ گئے ہوئے ہیں نا پی ٹی آئی میں, وہ آپس میں 6-7 ٹولیاں ہو گئے ہوئے ہیں, 6-7 ٹولیاں ادھر, ان کی دھڑے بندیاں اور ان کا گالی, پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یہ حالات کو دیکھا تھا کہ پتہ نہیں نیا پاکستان ہو رہا ہے جی, نیا پاکستان. نعرے چلتے تھے روٹی کپڑا اور مکان, آج تک کسی کو روٹی نہ ملی, نہ کپڑا ملا, نہ مکان ملا. رو رہی ہے ساری پیپل پارٹی, ختم ہو گئی ہے.
اسی طرح اس نے نعرہ تبدیلی کا دیا، جب اس کے دھرنے فیل ہو گئے، 126 دن کے دھرنوں کا بیڑا گرک ہو گیا، تو پھر لوگ بھی کوئی نہ رہے، اور قلعہ اوپر کنٹینر کے سیریں کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، سیریں کا بدواس ہو چکا تھا، اور پھر اس کے بعد خود ہی دھرنا ختم کیا، وہ بھی دھرنا بھی ناکام، ڈی چوک بھی ناکام۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ آرٹیکل 6 کا وقت پھر ایک بار اس پہ بھی آنا ہے، اور اسی ڈی چوک پہ اس کو بھی وہی سزا آرٹیکل 6 سے ملنی ہے جو مشرف کے لیے ایک بار مرزا صاحب نے تجویز کی تھی۔ تو ان کو یہ جھوٹ، فراڈ اور تنقید بازی، ہمارے لیڈر تو نہیں بولتے، لیکن یار کسی کے باپ کو گالی دے تو بیٹا جو ہے برداشت کرے گا کوئی؟ ہمارے لیے تو باپ سیاسی باپ ہے نا، کیوں جی؟ اگر میاں نواز شریف کو رات دن گالی نکالتا ہے تو آگے خواجہ سعد رفیق یا چند دوسرے ہمارے ساتھی جو ہیں وہ وہاں بولتے ہیں تو ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، یہ دیکھیں جی یہ کیا بول رہے ہیں، یہ وزیر ہو گئے، یہ بھائی وزیر بعد میں ہے، میاں نواز شریف کے سپاہی پہلے ہیں، وہ میاں نواز شریف کی شخصیت، ان کا کردار وہ تو نہیں بولیں گے، تو جو اولاد ہے اس نے تو بولنا ہی بولنا ہے۔ تو تم اگر اپنے آپ پر تنقید نہیں کروانا چاہتے تو تم بھی وہ ہے نا ہمارے اسلام کے مطابق کہ کسی کے جھوٹے خدا کو جھوٹا نہ کہو کہ تمہارے سچے کو وہ جھوٹا نہ کہہ دے۔ ہمارے لوگ تو اس حد تک سوچتے ہیں، اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں گالیوں سے بچنا ہے، بلے نہ بڑی پھنٹی لگے گی۔ اور پھر 11 مئی آئی اور اس کو وہ دھویا کہ جو قیامت تک انسان ہوتا تو یاد رکھتا، اور آج پھر 11 ہے، آج 11 اکتوبر ہے، اور ہونا اس سے بھی برا اس کا حال ہے۔ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون وہاں جیتے گی خان صاحب، اور ہم آنے والے وقت میں ہم کے پی کے، جسے اس نے ہانگ کی تصویریں لگا کے دکھایا تھا کہ پشاور ایسے بن جائے گا، وہ کے پی کے میں جو اس وقت ہو رہا ہے ان ہاسپٹل کے اندر، ان بچوں کے سکولوں کے اندر، ان کے سڑکوں کے اندر، میں کے پی کے میں بہت گھوما ہوں، بہت گیا ہوں، میرے بہت تعلقات ہیں، گائے بھینسیں باندھی ہوئی ہیں، اور اس کے فنڈ کو جس طرح، اور وہ درختوں کو کاٹ کے کھا گئے ہیں یہ لوگ، یہ ان کے وزیر سارے بڑے بڑے سکینڈل انہی کے دور میں بن رہے ہیں۔ اس نے شیر پاؤ کو الزامات لگائے، یہ کھا گیا جی، رشوت کھا گیا جی، یہ فلاں ہے جی، آج پھر اسی سے ہاتھ ملا لے۔ اس کا تو پتہ نہیں چلتا ہے ایم کیو ایم کی طرح کہ شام کو جو کوئی اعلان کرتے ہیں، صبح کو کوئی کرتے ہیں، وہ کل استعفے دیے آج پھر واپس آ گئے ہیں۔ وہ یار تھوک کے چاٹتے ہیں سارے، ان کو تھوک کے چاٹنے کی عادتیں ہیں، مسلم لیگ کو تھوک کے چاٹنے کی عادت نہیں ہے۔ ہم جس بات پہ ہیں ڈٹے ہوئے ہیں، مجھے فخر ہے اپنے ساتھیوں پہ، جاپان والوں پہ بھی، آپ اپنی طاقت میں اضافہ کریں، کوئی گروپ بندی نہیں ہے، ادھر ہی سب کو عہدے دیے گئے ہیں، ملک نور کو بھی یا دوسرے تیسرے بھی، سب ادھر آ کے بیٹھتے تھے۔ یہی آپ جو ہے حق اور سچ پہ ہیں، اور آپ پارٹی کا بھرپور طریقے سے کام کریں۔ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ میرے کسی ساتھی کے متعلق یا ان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی میرے ساتھی کی طرف بری نظر سے دیکھے گا، میں ان کو دیکھوں گا کہ دوبارہ اس نظر سے کیسے دیکھتا ہے۔ کوئی کسی کو دھمکی نہ لگائے یا دھمکی کی کوشش نہ کرے۔ ان کی اندر جتنی ہمت ہے یا جتنا ان کو سیاست آتی ہے، وہ ہمارے لیے ابھی بھی طفل مکتب ہیں۔ تو بھی سیاست سیکھیں، ان کے بڑے بھی سیکھیں۔ لوٹے لفافے ہو کے اور گڑوے شڑوے بن کے، ہاں گڑوے مٹکے بن کے تو دوبارہ کہتے ہیں کہ جی ہم مسلم لیگی ہیں۔ ہم نے وہی مقابلے کیے تھے ان کے، اور ان کو 3 دن سمجھایا تھا کہ یہ کام چھوڑ دیں، میاں صاحب کی مخالفت نہ کریں، کیونکہ کل کو آپ کو معافیاں مانگنی پڑنی ہیں۔ تو میں ان معافیوں سے بچا رہا ہوں آپ کو۔ جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ جی کھڑے ہو جو الیکشن ہے تسی ایم این اے ہونا ہے، یہ اپنی دیہڑیاں لگانے کے چکر میں ہیں سارے، اور جو 1-2 گاڑیاں نکوالی ہوئی ہیں وہ آپ کی گاڑیوں کے اوپر نظر ہے ان کی کہ الیکشن کے بعد ہمیں ملنی ہے، اس نے تو ہونا نہیں، اس کی تو بینڈ باجہ بتا دینا ہم نے۔ تو وہ لوگ دیکھیں بعد میں آ کے وہی باتیں کر رہے ہیں، جی ہم تو مسلم لیگی ہیں، ہم تو مسلم، ایسے ہی ہے جی۔ ان کے گھر کے بیک سائڈ پہ گھر ہے ان کا، 3 دن رہا ہوں میں ادھر، سمجھایا ادھر۔ ان کے ماموں کہتے تھے ہم گنجوں کے اوپر اتنے پیسے لگائے ہیں، میں ہم اپنے اوپر لگائیں گے۔ جو میرے قائدین کو گنجا کہتے ہیں، وہ کچھ کہتے ہیں، وہ گنجے ہیں تو تم سے تو نہیں کوئی لیتا، میں بھی گنجا ہوں، ہاں؟ تو گنجا ہونا کوئی عیب ہے؟ کوئی خود گنجا ہوتا ہے، یہ تو کوئی عیب نہیں ہے، کیوں جی؟ اس کے اندر دماغ زیادہ ہوتا ہے، دماغ کا تو پتہ نہیں جو نہیں
لیکن یہ قدرتی چیز ہے. اگر کوئی آدمی خوبصورت ہے تو وہ اس کی خوبی نہیں. اگر کوئی کسی گھر میں پیدا ہو جاتا ہے, کوئی پٹھان کے گھر, پٹھان کی روح جو ہے پنجابی کے گھر پیدا ہو جاتی ہے, یہ پنجابی ہوتا. یہ آدمی کے اپنے بس کی باتیں تھوڑی ہیں کہ میں پٹھان بن جاؤں, میں پنجابی بن جاؤں, میں کچھ. ہاں یہ وس میں ہے کہ میں مسلمان بنوں اور میں پاکستانی بنوں, یہ تو ہمارے وس میں ہے نا. تو ہم پاکستانی بھی ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلے مسلمان بھی ہیں اور پھر مسلم لیگی ہیں. تو ہم جو ہے یہ 2 نمبری جو 10-15 سال پہلے کی پارٹی بنی ہے نا, میں کئی دفعہ چیلنج کیا. میں اس کو عمران خان کو خود چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم نے چب زبانی کرنی ہے تو آؤ میرے سامنے, میں بولتا ہوں تمہارے ساتھ, کرو مقابلہ میرا. ادھر جاپان آ جاؤ, وہاں پاکستان رکھ لو, منارے پاکستان پہ رکھ لو, میں تمہاری باتیں بتاؤں گا کہ تم کیا تھے, ٹیکے کہاں سے لگتے تھے. اور یار جس گھر میں اس کے آجے کھانا کھا رہا ہو تو اٹھا کے کھانا نیچے رکھ دیتا ہے کہ دوسرے آگے کھا جائیں گے, چاہے وہ باسی ہو جائے. ادھر بڑا بڑا آیا جو ہے 2 گھنٹے بیٹھ کے جائے, بعد میں کھانا باسی ہو جائے, اس کے نصیب میں بھی نہیں, دوسرے کو بھی نہیں کھلانا. اس کے ساتھیوں سے پوچھے اس کے متعلق اس کی کیا پوزیشن ہے. تو کہتا میں تو غریب آدمی ہوں. بنی گالا کا جو گھر ہے وہ 1 کنال کا, 2 کنال کا, 20 کنال کا, کتنے کا. وہ غریب اتنے بڑے کنالوں کے گھر اسلام آباد میں بناتے ہیں. 300 کنال کا گھر میں غریب آدمی ہے اور اپنے آپ کو خان صاحب پٹھان کہتا ہے. نہ وہ پٹھان ہے نہ پنجابی ہے. وہ نیازی ہو جن نے سانو جنگ ہرائی سی, انہیں ہتھیار پھینکے وہاں مشرقی پاکستان میں. اس ماموں کا بھانجا جو ہے یہودیوں کے پیسوں کے ساتھ پاکستان کو فتح کرنے چلا ہے. واہ بھائی واہ, کیا بات ہے تیری عمران خان. ہاں ایسے فتح ہوتی ہیں. اور یار اپنا آپ کرنا پڑتا ہے قربان, اپنے جو ہے وہ سیکریفائز خاندانوں کو کرنا پڑتا ہے جو اپنی جان ایک بچانے کے لیے پورے ملک کی عزت کو داؤ پہ لگا کے آ گیا ادھر. وہ آدمی, وہ نسل, وہ علاقے کے لوگ جو ہے پاکستان کو تحفظ کریں گے. یہ باتیں فضول ہیں ساری اور جھوٹ ہے. جھوٹ کی کوئی بنیاد اور کوئی پاؤں نہیں ہوتے. ہم ہر سطح پہ ان کا مقابلہ کریں گے, ہر میدان میں ان کا مقابلہ کریں گے, ہر پلیٹ فارم میں ہم پی ڈی آئی والوں کا مقابلہ کریں گے. جو جاپان میں بھی پی ڈی آئی والے رہتے ہیں, جو بھی پی ڈی آئی کا صدر ہے یا کچھ ہے, آج میرے سے مناظرہ کر لے. میں چیلنج کرتا ہوں پیور پارٹی کا, آج مناظرہ کر لے میرے سے. وہ یار سارے ادھر سے گئے ہو تم پتہ نہیں کہ تم مسلم لیگی ہو کہ تم پی ڈی آئی والے ہو. عہدوں کے لیے ادھر چلے گئے, ادھر عہدے نہیں ملتے, ادھر جا کے عہدے لے لیے تم نے جا کے. اور کیا کیا, کیا کام کیا کیا ادھر آ کے؟ کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنے تمام قومی ایونٹ ہمیشہ مناتے ہیں, مناتے رہیں گے. میرے یہ سمان ساتھی دوست جو ہے پرانے سب ادھر اس وقت بھی موجود ہیں. ان نے کسی صورت بھی پارٹی سے غداری نہیں کی, کسی نے پارٹی کے لیڈر کے ساتھ دغا نہیں کیا. مجھے فخر ہے کہ میرے وہی سارے ساتھی پرانے آج بھی میرے ساتھ ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہم میں محبتیں ہیں. نہ تو میں ان کو کسی کو تنخواہیں دیتا ہوں, نہ یہ میرے لیے کوئی ایسا کام کرتے ہیں, لیکن صدقے دل سے پارٹی کے ساتھ مخلص ہیں, لگے ہوئے ہیں. اور یہی بات میں سب کو نئے دوستوں کو بھی کہوں گا کہ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن جائے. دنیا کی کوئی طاقت, آپ یوتھ کو اتنا مضبوط بنائیں کہ پتہ چل جائے کہ پاکستان مسلم لیگ یوتھ کا کیپٹن صفدر صاحب ادھر آ کے خود آپ کو جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کریں آپ کا. اور انشاءاللہ نئے پروگرام کے اندر آپ کی باڈی کمپلیٹ ہوتی ہے تو کیپٹن صفدر اعلان کر کے آپ کی باڈی کو بھی تسلیم کریں گے اور آپ کو مبارکباد بھی دیں گے اسی جگہ کے اوپر. آج وہ میاں صاحب کے پتہ نہیں کیا ہو گیا, اگر الیکشن کی وجہ سے کبھی نیوز کے اندر ہوتے ہیں کبھی باہر. یہ زندگی موت کا الیکشن ہے, ان کو بزی رہنا ہے, کوئی بات نہیں. بہرحال ایک ٹرائی میں ضرور کروں گا, ان سے پھر بات ہو جائے, آپ لوگ بھی چند الفاظ سن لیں اور ان کا حصہ پڑ جائے یہاں آج یوم سیاہ, یوم دفاع جمہوریت پہ. باقی ہمارا پروگرام تو ضرور 1 گھنٹہ لیٹ ہوا ہے, لیکن پورے 6 بجے کا ہم نے دیا تھا ٹائم کہ ہم اس کو کلوز کر دیں گے. اور میں آخری جو ہے وہ مجھے ٹائم دیا گیا 6 بج گئے ہیں. باتیں تو بہت ہے کرنے کی, جلسہ رکھیں گے بڑا سا. آپ سب نے ایک ایک 10 لے کے آنا ہے, پھر ہم دنیا کو بتائیں گے کہ جو ہے مسلم لیگ نون جاپان کے اندر آج بھی سب سے بڑی جماعت ہے, کل بھی سب سے بڑی جماعت تھی اور آنے والے وقت میں بھی سب سے بڑی جماعت جاپان کے اندر مسلم لیگ نون ہے. اللہ کے فضل و کرم سے.
تو انہی الفاظ سے میں آپ سب بھائیوں سے اجازت چاہوں گا. بوریت بھی بعض دوستوں کو تھک بھی جاتے ہیں دیر تک, تو میں انہی الفاظ سے اجازت چاہوں گا. کوشش کروں گا بیٹھنے کے بعد بھی, لیکن میرے جانے کے بعد جو ہے 2 منٹ میں لینا چاہتا ہوں کہ نوٹیفیکیشن ہے جن نئے دوستوں کے وہ دے دیتا ہوں, اور اس کے بعد دعائے خیر قاری علی حسن صاحب کریں گے. تو اس کے دوران اگر فون مل گیا تو ہم کھانا کھاتے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی ان کا جو ہے سن لیں گے, نعرے لگا دیں گے. ٹھیک ہے جی, سب کی مشاورت کے ساتھ, تاکہ پروگرام ہم کلوز کر لیتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے اس دوران میں وہ مطلب اگر مل جاتا ہے فون ان کا تو بات ہو جائے گی. تو میں آج کے جو دوست ہیں ہمارے ساتھی نئے ذمہ داریاں لی ہیں ان کے نوٹیفیکیشن ہے, تو تصویر بنا لیں ان کی جو نئے دوستوں کی ہے. پروگرام سٹارٹ کرو تو پھر آپ پروگرام سٹارٹ ہے. سٹارٹ نہیں شارٹ کا ادھر جاؤ درمیان دو سٹارٹ کرتے سٹارٹ نواں فوٹوگرافر بنا